کی حالت میں طلاق دے دیں تو طلاق نہیں ہوتی. یہ سب اپنے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے ہیں. ہم نے آج جو چیزیں دیکھنی ہیں وہ یہ دیکھنی ہے کہ طلاق کا اس وقت مروجہ طریقہ کیا تھا، کیسے لوگ طلاق دیتے تھے، اور پھر ہمارے دین نے، اسلام نے اس کو ریسٹرکٹڈ کیا کہ یہ نہیں چلے گا، ایسے نہیں ہوتا، طلاق ایسے نہیں دی جاتی. پھر باقاعدہ طور پہ اللہ کے نبی نے اس کو گائیڈنس دی کہ طلاق اس طریقے سے دینی چاہیے، اور اس طریقے سے جب طلاق دی جائے گی تو طلاق ہو تو جائے گی لیکن ناپسندیدہ ہوگی. اب ناپسندیدہ ہوگی کا مطلب پھر اس کے ساتھ اللہ کے نے اپنے قوانین جو بتائے کہ جب تم اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو وہ طریقے اپناؤ جو اللہ پاک کہہ رہا ہے، جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے. اب میں یہ سوال آپ سے پوچھوں گی، یہ ہم نے ٹاپک پڑھا بھی ہے، الطلاق مرتان کا کیا مطلب ہے؟ قرآن نے ہم سے یہ لفظ کہا الطلاق مرتان، تو اس کا مطلب کیا ہے اصل میں؟ جی طلاق 2 مرتبہ ہاں، نہیں، کون سی طلاق؟ رجعی طلاق، رجوع والی، رجعی طلاق، اس کا نام ہے رجعی طلاق. تو آپ نے کہنا یہ حالی طلاق نہیں کہنا، رجعی طلاق، رجوع کرنے والی طلاق اب صرف 2 دفعہ دے سکتے ہیں. یہ کہنے کی نوبت کیوں آئی؟ اس لیے اس کا جواب یہ ہے، یہ کہنے کی نوبت اس لیے آئی کہ عرب کے لوگ وہاں کے رواج کے مطابق اپنی عورتوں کو بے حد تنگ کرتے تھے، 100 دفعہ طلاق دیتے تھے. جب طلاق کی عدت پوری ہونے والی ہوتی تھی تو رجوع کر لیتے تھے. یہ طریقہ تھا خواتین کو تنگ کرنے کے لیے. تو اللہ جی نے کہا 2 دفعہ تو رجوع کر سکو گے، تیسری دفعہ جب تم رجوع کرنا چاہو گے تو جب تم نے کہہ دیا طلاق تو طلاق اسی وقت بائنہ ہو جائے گی، اس کے بعد تم رجوع نہیں کر پاؤ گے. اچھا، اب جب جو رجعی طلاق ہے اس میں عورت کے لیے کیا حکم ہے اور مرد کے لیے کیا حکم ہے؟ رجعی طلاق ہے، رجوع کر سکتا ہے مرد. اس نے 1 دفعہ کہہ دیا اپنی بیوی کو کہ جا میں تن طلاق دیتی، وہ کوئی بھی حالت تھی، چاہے غصے کی حالت تھی چاہے پیار میں، تو کوئی طلاق نہیں دیتا، تو غصے میں ہی دیتے ہیں. تو جب اس نے یہ کہہ دیا غصے میں کہ جا میں تن طلاق دیتی، تو پھر کون کون سے رولز ہیں جو مرد کے لیے لازم ہیں؟ وہ ایک تو اپنے گھر میں رکھے. بالکل صحیح. پہلا رول یہ دیا کہ وہ اس کو نکالے گا نہیں، اپنے گھر میں رکھے گا. نمبر 2، اور جو کچھ اس کو دیا ہے وہ واپس نہیں لے گا. وہ تو بعد کی بات ہے نا، وہ تو جب طلاق بائنہ ہوگی تو وہ اس وقت کی بات ہے. اس کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے. پہلی بات نکالے گا نہیں. نمبر 2 بات ادھر روٹی پانی کپڑا، نان نفقہ اس مرد کے ذمے ہے کہ 3 ماہ تک جب تک وہ رجوع کی حالت میں ہے، یعنی اس پر وہ حد لاگو نہیں ہو رہی، تب تک وہ اپنی بیوی کے کھانے پینے، کپڑے لتے اور رہائش کا ذمہ دار ہے. وہ اس کو نہ گھر سے نکال سکتا ہے، نہ اس کا نان نفقہ بند کر سکتا ہے. اس کو شرعی زبان میں نان نفقہ کہتے ہیں. تو اس کو نان نفقہ بھی دینا ہوگا اور وہ رہے گی بھی اس کے گھر میں. اب عورت کے لیے کیا حکم ہے یہاں؟ اگر مرد رجوع کرنا چاہے
تو کیا عورت کہہ سکتی ہے جا تو میرے میں طلاق دیتی ہے؟ نہیں، نہیں کہہ سکتی. یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ گھروں میں کبھی کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہم دوڑتے ہیں مولویوں کے پاس جہاں سے آپ کو کبھی صحیح انفارمیشن ملتی ہے اور کبھی غلط ملتی ہے. تو ان چیزوں کا دھیان ہم نے خود رکھنا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں سارے لوگوں کو چاہیے کہ دین کو سیکھیں، خود نکاح پڑھائیں، خود جنازہ پڑھائیں تاکہ غلطیاں کم سے کم ہوں. گاؤں میں آپ دیکھیں لوگ کیا کرتے ہیں، اب وہ باتیں ہوتی ہیں جو وہم و گمان میں نہیں، جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور وہ کون کرتے ہیں؟ ہم جن کو اپنا استاد سمجھتے ہیں، ہم جس کو مولوی کہتے ہیں، ہم جس کو کہتے ہیں کہ انہیں تے کورس کیتا ہے وہ ساڈے کولوں بہتر مردانو آ سکتا ہے، وہ غلطیاں وہ لوگ کرتے ہیں. تو مقصد کہنے کا ہے جب آپ کے پاس اپنے علم ہے تو آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں جو آپ آپ جانتے ہیں. آپ کہیں گے مجھے پتہ ہے یہ کہ ایسے کرنا ہے، یہ ایسے کرنا ہے. تو ہم نے یہ سمجھا کہ عورت 3 ماہ تک کتنی عدت کتنی ہے طلاق کی؟ 3 قرو کہتے ہیں حیض کو. حیض 1 سے لے کے دوسرا حیض پھر تیسرا حیض، اور تیسرے حیض تک اگر وہ عورت مرد اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر مرد رجوع نہیں کرتا تو یہی طلاق کیا ہوگی؟ بائنہ ہوگی، لاگو ہو گئی، نافذ ہو گئی. اب جب طلاق بائنہ ہو جائے تو آگے کیا رول ہے؟ کیا وہ دوبارہ مل سکتے ہیں؟ بولے دوبارہ اگر نکاح کریں تو پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. دوبارہ پھر نکاح کرنا ہوگا. یہاں رک کے سوچیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے طلاق ہو گئی ہے تو ہن حلالہ ہی ہوئے گا، ایسا نہیں ہے. یاد رکھنے کی بات یہ ہے ابھی حلالہ کہیں نہیں ہے. طلاق ہو گئی تھی، اس نے 1 طلاق دی تھی، طلاق بائنہ ہو گئی، عورت اپنے گھر چلی گئی، بندہ الگ ہو گیا. 6 مہینے بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد جب بندے اس میں عورت کی رضامندی لازم لینی ہوگی. نہیں آدمی اگر اس دوران عورت نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. ہاں کر رہے، دوسرا نکاح کی گل کر رہے ہو نا، کسی اور نال کر سکتی ہے. میں ہی سوچ کے نہیں نا بیٹھی نہ ربے ادھر سر تے نہ اندر مڑ کے نہیں دیکھو جی وہ تے گل بات دی ہے. جدو طلاق ہو گئی تو انہیں تسی پڑھو گے وہ جتھے مرضی نکاح کر لے. 1 طلاق پہ ہو گئی، 1 طلاق. رجعی 2 ہے، کیا تو وہ نکاح کر سکتے. رجعی 2 ہے. 1 طلاق دی تھی، 6 مہینے بعد عورت کہنے لگی کہ اے تے غلطی ہو گئی ہے. مرد نے کیا چنگی ہے سی رہ جاندی تے اچھا سی. دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اسی ہن پھر نکاح کر لئیے. تو یہاں اللہ کہتا ہے ان کو سپورٹ کرو. وہ زیادہ اس کا سابق شوہر زیادہ حقدار ہے اس کا. تو اس کو کیوں کہتا ہے کہ آپ کا گھر اور بچے ڈسٹرب نہ ہو. یاد رکھیے اللہ کی ذات جو ہے نا گھر میکسیمم یہ چاہتی ہے تمہارے گھر جڑے رہے، تمہارے بچے ڈسٹرب نہ ہو. اب جب اگر وہ عورت بائنہ طلاق کے بعد اپنے گھر چلی گئی پھر اس کا جہاں جی چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے. لیکن اگر وہ نکاح نہیں کرتی تو یا اس سے طلاق پھر دوسرے سے بھی لے لیتی ہے تو وہ پھر بھی پہلے سے نکاح کر سکتی. دونوں صورتوں میں وہ پہلے شوہر کے ساتھ شادی دوبارہ کر سکتی ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا
کہ یہ جو دوبارہ نکاح ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ زیادہ دھوم کے ساتھ، زیادہ پبلسٹی کے ساتھ، زیادہ لوگوں کو بتا کے یہ کہ دوبارہ نکاح میں آ گئی ہے، پھر نکاح کیا جائے۔ کھلا لیتی ہے اگر لڑکی، تو لڑکی اگر کھلا لیتی ہے خود عادت سے تو وہ طلاق نہیں ہوتی؟ نہیں، وہ طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق وہ ہوتی ہے جو مرد دیتا ہے، خلا وہ ہوتا ہے جو عورت خود لیتی ہے، اس کی شرائط اور ہیں، طلاق کی شرائط اور ہیں۔ اب جیسے انہوں نے بات کی، یہ ہم بعد میں ادھر آتے ہیں کہ خلا کی شرائط میں کون کون سی چیزیں مزید ایڈ ہو جاتی ہیں۔ اب جب مرد طلاق دیتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ عورت کا حق مہر ادا کرے۔ اول تو حق مہر کے بارے میں رول یہ ہے کہ اپنی عورت کے پاس جانے سے پہلے اس کا حق مہر ادا کرے، اپنی عورت کو چھونے سے پہلے اس کا حق مہر جو بھی، اسی لیے کہتے ہیں کہ حق مہر وہ ہوتا ہے جو بچہ ادا کر سکے۔ اے چڑیاں دے پر تے اے کبوتراں دے پر، یہ لوگ لکھواتے تھے پہلے زمانوں میں اور گاؤں میں اب بھی، کہ اے طلاق نہ دے سکے من چڑیاں دے پڑ۔ اب دیکھیں وہ من نہ کٹھے ہونے نے تے نہ طلاق ہونی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سخت غلط ہیں، ان کی اجازت نہیں ہے۔ طلاق حق مہر وہ ہونا چاہیے جو ادا کیا جا سکے اور اپنی عورت کے پاس جانے سے پہلے وہ ادا کر کے مرد عورت کو چھوئے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اس نے، ہمارے یہاں رواج ہے طلاق ہو گئی ہے وہ جڑے تیری بری دے زیور ہے وہ بھی دے، جڑے کپڑے نے وہ بھی دے، جڑا ہور جو کچھ ہے وہ بھی دے۔ اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ جو تحفہ اللہ جی قرآن میں کہتے ہیں قنطار، سونے کا ڈھیر بھی اگر تم نے اپنی بیوی کو دیا ہے تو وہ واپس نہیں لوگے تم۔ اب خود سوچیں، سونے کا ڈھیر اگر آپ بیوی کو وہ بھی دے چکے ہیں تو طلاق دینے کی صورت میں آپ وہ واپس نہیں لوگے۔ تو ہمارے یہاں تو کیا سے کیا ہو رہا ہے، کوئی چھوڑتا ہے؟ کئی عورتیں کہتی ہیں کہ باجی لگا ادھر ہم طلاق دینا ہے، کوئی طلاق ہو جاتی؟ طلاق ہو جائے بس نہیں، بار بار کہتے ہیں نا آپ 3 دن یا 3 ماہ انتظار۔ اب بازی کہتی ہے باجی ایک باری وہ دن کنی باری طلاق دینا ہے، وہ طلاق نہیں ہوتی، طلاق ہو جاتی ہے۔ وہی چاہا مفتی اکمل تے سارے کہندے نے، وہ کہندی باجی پہ کتنے جائیے؟ نہیں، یہ آپ پڑھیں گے کس صورت میں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ جو صورت ہے مجادلہ، سورہ مجادلہ میں آپ پڑھیں گے کہ اس کی کیا صورت ہے۔ سورہ مجادلہ میں ایک خاتون تھی اسی طرح، تو اس کے میاں نے اس کو طلاق دے دی، وہ بار بار اللہ کے نبی کے پاس آتی تھی، پھر بار بار، میں ڈیٹیل آپ کو اسی وقت بتاؤں گی، پھر اللہ نے اس کے لیے آیات نازل کی کہ اللہ نے تمہاری فریاد سن لی ہے۔ سورہ مجادلہ میں ہم انشاءاللہ بیچ میں کہیں نہ وہ ایک دن سورہ مجادلہ کا مطالعہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ جب ایسی صورتحال ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے اے ہوئی تے تان دسیا ہے کہ 100 دفعہ جڑے طلاق دیندے سن انہوں نے اللہ جی نے روک دیتا ہے، بس 2 دفعہ کہہ سکنا ہے، خبردار تیسری دفعہ کیا تھا، تیری کوئی جگہ نہیں، تیسری دفعہ کہے گا تو تیری عورت تیرے تے حرام۔ اور علماء کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے سزا ہے کہ تو اپنی بڈھی نو ہن دوسرے مرد نال دیکھ پہلے پھر اودے نال نکاح کر سکنا، ورنہ نہیں کر سکتا۔ اور کوئی خاص بات آپ کے ذہن میں آتی ہے تو وہ بتائیں، نہیں تو پھر ہم بک پہ آگے چلتے ہیں، کتاب پہ۔ یہاں آ جائیے، میں نے آپ کو بتایا نا میرا یہ کان جو ہے نا یہ بالکل ڈیڈ ہوا پڑا ہے۔ وہ جو لوگ مشروط جیسے طلاقیں دیتے ہیں، تو اے کیتا تے تینوں طلاق ہے میرے والوں، اے کیتا تو وہ اس نے کرنا ہی ہے، تو اتوں اتے گئی نا، مثلاً کیا مطلب کہ مثلاً اس کی دیکھیے، اگر تو وہ
بے حیائی کی بات کرتے ہیں. نا نا اور کیا اور کوئی کیا. مطلب ایسے ہی کہ مطلب تو اپنے بھن بھرا نو ملی ہاں جی تے پھر تن طلاق ہو وے گئی. کہ پھر تین میں طلاق دے دیاں گا یا پھر میں تین طلاق دے دیتی. یہ لفظوں کا ہیر پھیر ہے. یہی بتانے لگی کہ اگر تم یہاں سے چھت پہ گئی تو سمجھی میری طرف سے تمہیں طلاق ہے. ہے جب اس نے کہہ دیا تو ہو ہو گئی. گئی نا. ہاں یہی جب اس نے ہے کہہ دیا تو شرعی طلاق ایک ہوئی. ہاں جی. رجوع کی گنجائش موجود ہے. اور ایک اور کویسچن، اگر کوئی کہے جیسے مجھے کوئی کہے کہ جاؤ میری بیوی کو جا کے کہہ دو کہ میں نے اس کو طلاق دے دی، تو تب بھی ہو جاتی ہے اگر مرد نے خود نہیں کہا. میں اس کے بارے میں آپ کو کیا کہوں. میرا نہیں خیال اور کہ جبکہ میرا نہیں گواہ بھی خیال موجود ہوں. اس کے بارے میں روبرو میاں سامنے کہے، گواہ موجود ہوں اور روبرو ہو سامنے کہے تو اگر تو اس میں، ورنہ علماء بڑی گنجائش اس میں نکال لیتے ہیں. اس لیے ہمیں اس چکر میں نہیں جانا چاہیے. ہم تو سیدھا سیدھا دین سیکھ رہے ہیں. تو جو عالم لوگ ہیں وہ اس میں سے کئی راستے نکال لیتے ہیں. میں کہتی ہوں جو راستہ اللہ نے بتایا ہے اسی پہ رہیں، دوسری طرف کیوں جاتے ہو؟ جب اللہ نے کہا طلاق کا لفظ نہ استعمال کرو تو نہ کرو. جدوں لڑتے ہو سنتی انہوں نے غصے دے وچ ضروری ہے اس کو کرنا. جب اللہ پاک کہہ رہا ہے تو عورت اپنے مرد کو سجدہ کرتی. تو اب دیکھ لیجئے کتنی بڑی بات ہے کہ سجدہ حد ہے جھکنے کی. سجدہ وہ مقام ہے جو رب کو سب سے زیادہ پیارا ہے. سجدہ وہ مقام ہے جہاں رب آپ سب کی دعائیں سنتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے مردوں کو سجدہ کریں. کیا کروں؟ السلام علیکم. سجدہ وہ عمل ہے جو رب کو سب سے پیارا ہے. سجدہ وہ عمل ہے جس کا بار بار حکم اللہ کے نبی کہتے ہیں. ایک صحابی آگے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جی چاہتا ہے آپ کے ساتھ ہو. تو آپ کہتے ہیں کہ سجدوں سے پھر میری مدد کرو میں تمہیں لے جاؤں. یعنی سجدہ ایک ایسا عمل جو دین کا ارکان اسلام میں سب سے زیادہ مقبول اور اللہ کو پیارا. تو اللہ جی یہ کہتے ہیں اور اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تربیت دی کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو ہر عورت کو یہ کہا جاتا کہ اپنے مرد کو سجدہ کرے. عورت کو یہ لحاظ رکھنا ہے اور مرد کو یہ لحاظ رکھنا ہے کہ اس کا کون ہے. یہ تو ساروں کو چھوڑ کے میرے پاس آ گئی ہے. اگر وہ رسپیکٹ بھی نہیں دے سکتا، کام تو وہ کرتی ہے گھروں کے. حالانکہ آپ کے دین میں یہ لازم نہیں ہے کہ عورت روٹی پکا کر دے. روٹی دینا مرد کے ذمہ. وہ جو خود کھائے وہی اپنی بیوی کو کھلائے. عورت پر لازم نہیں کہ وہ کمائی کرے. وہ اگر یہ کام کرتی ہے تو مرد کو یہ اس کا احسان سمجھنا چاہیے. مرد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عورت میرے پہ احسان کر رہی ہے. اس کا فرض نہیں ہے، اس کا فرض نہیں ہے میرے ماں پیو دی خدمت کرے. اس کا یہ اگر کر رہی ہے تو یہ میرے لیے کر رہی ہے، مجھے اس کی قدر کرنی چاہیے. تو ہمارے معاشرے میں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں گڈمڈ الٹ پلٹ کی ہوئی ہیں. پکاندی کیوں نہیں؟ تو ماں کو کیوں نہیں پوچھا؟ تو دیکھیے ماں کو پوچھنا ہر بیٹے اور بیٹی کا فرض ہے. اگر بہو کرتی ہے تو اس کی مہربانی ہے. اگر بیٹا پہ فرض ہے، بہو اگر کر رہی ہے تو یہ اس کا بڑا پن ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے.
کہ تو واقعی ہمارے لیے کر رہی ہے تو تیری مہربانی ہے، ورنہ میرے پتر دا کم ہے میں روٹی دینا، تیرا کم نہیں ہے گا، اللہ نے تیرے اتنے نہیں پایا تو ہم کیوں؟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀਮ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨੌਕਰਾਨੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵੇ। बात तो ये है, अल्लाह ने ये कहा है ना कि नौकरानी बनना है तो अपने बंदे दी बन जा, तो जे तेरा बंदा जिस तरह खुश है उस तरह तू खुश हो जा। ये होता नहीं है, हम तो आडा लगा के बैठ जाते हैं। हमारी जनरेशन कम है, आज की जनरेशन हमारी अगली पौध इसमें ज़्यादा आ गई। मैंने हमारे ज़माने में आपने देखा होगा सास का एक मजबूत किला रोल था, नहीं गिरा, ये तरीका था। आज की सास ऐसी नहीं है, ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣ ਗਏ। आज की सास जो है, और आज के माँ बाप अगले हमारे बच्चे अपने बच्चों से अभी से डर रहे हैं, है ना कह देना, ओहो हो एनो है ना कह देना। तो बच्चों से नहीं डरना, बच्चों को आप अगर बच्चों से डरेंगे तो आप बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे? आप नहीं कर सकते। अगर बच्चों से हम डरने लग जाएंगे तो हम बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते। यही वजह है, मोबाइल, टीवी। ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ आ जाएं हम किताब में, साथ साथ जो क्वेश्चन आते जाएंगे हम उनको क्लियर करते चले जाएंगे।